الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یقینی بات ہے کہ سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے، سچی کلام اللہ کی کلام ہے، بہترین ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ سب سے بری چیز دین میں بدعات، نئی چیزیں نکالنا، یہ سب سے بری چیز ہے، کیونکہ ہر نئی چیز سنت کے مقابلہ میں پیدا کرنا یہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں آگ میں لے جاتی ہے۔ جب بھی کوئی بدعت ایجاد کی جاتی ہے تو سنت اٹھ جاتی ہے، سنت ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری دعوت کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت سے، اللہ کی کتاب کو عملی طور پر اپنے گھروں میں بھی نافذ کرنا، اپنے کاروبار میں اللہ کی کتاب کے مطابق کاروبار کرنا، معاشرتی زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق کام کرنا چلنا، ملکی طور پر جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں چلتا اس کی تعریف نہ کرنا، اس کو اچھا نہ کہنا۔ یہاں پہ بات قابل غور ہے۔ جو قرآن و سنت کا نظام نہیں چلا رہا، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی تعریفات کے پل نہ باندھیں، کیونکہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ برائی کو دل سے برا سمجھنا۔ اگر دل سے بھی نفرت نہیں ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا، ایمان ختم ہو گیا۔ اس لیے جو غیر اسلامی آئین، کافروں کی باتیں، سودی نظام، شرک و کفر کی باتیں ملکی طور پہ رائج کرنا، جو ایسی باتیں کرتا ہے اس کی تعریفات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کم از کم ایسے نظام کی
ایسے لوگوں کی دل سے نفرت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ہر خطبہ میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر خطیب پڑھتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں۔ آج میں نے اس کا ترجمہ اسی لیے بتایا ہے کہ خالی عبارت پڑھنا مقصد نہیں ہوتا، بات کو سمجھنا مقصد ہے۔ یہاں مسجد میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، دکان پر بیٹھ کر کفریہ نظام کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا دین صرف مسجد تک ہی محدود ہے، باہر دین نہیں ہے؟ کہ اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا، معاملات، ہر شادی ہو، غمی ہو، ہر معاملہ میں دین کے مطابق کام کرنا۔ جو چیز معاشرہ میں رائج ہو جاتی ہے ہم اسے چھوڑنے کو تیار نہیں کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا لوگ مجھے برا کہیں گے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے معاشرہ کے مطابق کام نہ کیا لوگ مجھے برا کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں برا بننا ہم پسند کر لیتے ہیں، لیکن برادری میں برا بننا پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حوض کوثر سے پانی پینے سے کن لوگوں کو روکا جائے گا؟ جنہوں نے دین میں بدعات، ایجادات، کفریہ، شرکیہ، غیر چیزیں دین میں ملانے کی کوشش کی، ان کو حوض کوثر کے پانی سے روکا جائے گا۔ اب ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ خوشی میں، غمی میں، معاملات میں لوگوں کو خوش نہ کریں، اپنے رب کو خوش کریں۔ وہ خالق کائنات جس نے ہماری کامیابی کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے، اس مالک نے ہمیں یہ پکارا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتانا میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، لیکن ان کو بھی چاہیے مجھ پر ایمان رکھیں اور میری بات کو قبول کریں تاکہ ان کو رہنمائی ملے۔ اب دعا میں ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا جواب بھی بتا دیا کہ رب ذوالجلال دعا کو پسند کرتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، لیکن دعا میں ایمان کا ہونا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، یہ شرط ہے کہ ہم اپنے رب پر پختہ ایمان کے ساتھ دعا کریں، وسائل پر یقین کر کے دعا نہ کریں، بغیر وسائل کے اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنا کہ وسائل اللہ نے دینے ہیں، پہلے وسائل جمع کر کے بعد میں دعا نہیں ہوتی۔ بغیر وسائل کے اللہ سے دعا کرنا کہ وسائل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ پہ پختہ توکل کرنا، اللہ کی قوت کو تسلیم کرنا۔ ایمان یہ ہے کہ اپنے رب پر اتنا کامل بھروسہ ہے کہ بیابان جنگل، بیابان صحرا میں ہے، کوئی زندگی کے وسائل نہیں ہے، اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہے تو اس کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ مجھے ہر چیز دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ کے صحرا میں رہتے تھے، مدینہ منورہ سے کافی دور۔ ربضہ ایک بالکل بیابان صحرا ہے، انہوں نے زندگی وہاں پہ گزاری ہے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، وسائل کو کبھی نہیں دیکھتے تھے، اور جو ملا ہے وہ بھی خرچ کر دینا ہے، دوسرے دن دوبارہ دعا کرنی ہے، دوسرے دن کے لیے جمع بھی نہیں کرنا، کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو پھر اللہ پر یقین ہونا چاہیے نا بھی کل کو بھی اللہ نہیں دینا۔ اصل میں دعا کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح طریقہ کے مطابق دعا نہیں کرتے،
کہ جس خالق کائنات نے ہمیں پیدا کیا ہے، زندگی کے نفع والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت میں ہمیں بتائی ہیں، اللہ کے نبیوں نے ہمیں بتائی ہیں۔ جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے خبردار کیا ہے کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھانے کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا، اور تمام آسمانی کتابیں اسی بات کی خاطر نازل ہوئی ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم بھی ہے کہ یہ تمام انبیاء کی دعوت انسانیت کی بھلائی جس چیز میں ہے وہ سب انبیاء نے وہی بات بتائی ہے۔ جس چیز میں نقصان ہے تمام انبیاء نے نقصان دہ چیزوں سے منع کیا ہے۔ مسجد کی حد تک ہمارا ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، باہر جا کر ہم سارے متفق ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے غلط وسائل جو شریعت کے خلاف ہیں، جو سیاسی انداز میں اختیار کیے جاتے ہیں، وہاں پہ پارٹی میں ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ اللہ کا دین سارے بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے یہ باتیں شرط لگائی ہیں کہ دعا قبول ہوگی، لیکن اپنی مکمل زندگی اسلام کے مطابق بناؤ، پھر دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن اپنی زندگی کو ٹھیک کریں۔ اللہ اکبر! کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک رب کی عبادت کرو، کیونکہ بندہ ہمیشہ اپنی ضرورتوں کے لیے رب کا محتاج ہے۔ جتنا مرضی بندہ پڑھ لکھ جائے، بڑا بن جائے، اللہ تعالیٰ کا وہ محتاج ہے۔ دہریہ آدمی، کمیونسٹ آدمی جو رب کو مانتا ہی نہیں تھا، نہ عیسائی یا نہ یہودی، نہ مسلمان، نہ ہندو، نہ سکھ، بالکل رب کو مانتا ہی نہیں تھا۔ کوئی بچی یا بچہ ہوا، اب وہ مریض ہے، دل کے وال بند ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اب تکلیف ایسی ہے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر اور کمیونسٹ، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تو مانتا نہیں تھا، اب سارے ڈاکٹروں کا فیصلہ ہے کہ اس کا یہ چند منٹوں سیکنڈوں کا، یعنی چند لمحات ہیں جن کا یہ مہمان ہے بچہ، ابھی اس نے فوت ہو جانا ہے۔ اب اس نے کہا بھی میں تو بڑا ہوں لیکن یہ بچہ ہے، اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں آپریشن کر کے موت تک پہنچانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تم آپریشن کرو۔ اب ہر اسپتال میں کچھ عبادت کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہے، ان عیسائیوں نے بھی عبادت کے لیے وہاں پہ جگہ چھوڑی ہوئی تھی کہ جس نے کوئی اپنی عبادت کرنی ہے یہاں پہ کر لے۔ اب وہ وہاں پہ جاتا ہے کہ لوگ یہاں پہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے اس جگہ پہ آتے ہیں۔ اب اللہ سے دعا وہ کیسے کر رہا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ میں تجھے مانتا نہیں تھا کہ کوئی رب نہیں ہے، دنیا خود بخود چل رہی ہے، یا اللہ اگر تو ہے تو پھر میرے بچے کو شفا دے دے، اگر تو پھر اپنی قدرت دکھا دے نا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ تو ہے۔ اس طرح دعا کر کے پریشانی کے عالم میں ادھر ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر سارے حیران ہو کر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا بھی کیا بات ہوئی ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، دل بالکل اپنے آپ صحیح کام کرنے لگ گیا ہے، اب بالکل ٹھیک ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ اس نے کہا بھائی لوگوں، میں رب کو نہیں مانتا تھا، آج میں نے اپنے رب کی قدرت کے لیے یہ کرشمہ دیکھنے کے لیے اللہ سے کہا ہے کہ یا اللہ اگر تو ہے تو پھر میرے بچے کو شفا دے، میں مان جاؤں گا کہ واقعی تو موجود ہے۔
رب ذوالجلال اپنی قدرت دکھاتے ہیں، لیکن بندہ جب اس انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی گریہزاری سے یقین کر کے پھر دعا کرے تو پھر اسی وقت کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ یہی بات ہے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری اس عبادت سے انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اب جو حق کو نہیں مانتا وہ متکبر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنا اور اس پر ایک کامل یقین رکھنا کہ میرے رب نے میرا کام کر دینا ہے۔ اب دعا اس انداز میں ہو تو اسے عبادت کہا جاتا ہے، یہ عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری اس عبادت کا انکار کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، جن کا اس پر یقین نہیں ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہر عبادت میں دیکھیں کہ نماز میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، یہ دعا ہے۔ رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کی، یہ بھی دعا ہے۔ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے، یہ بھی سب دعائیں ہیں۔ کہ اصل میں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہوتی ہے۔ اس کو اللہ کے لیے خاص کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ دعا ہی تو عبادت ہے، تو پھر اس عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنا کہ رب سے ہی مانگنا۔ اسی لیے جو آدمی دم نہیں کرواتا، حالانکہ دم کروانا جائز ہے، اگر کوئی قرآن و حدیث کے مطابق دم کرے پھر جائز ہے، لیکن اگر کوئی یہ بھی نہ کرے کہ میرا ایمان متزلزل نہ ہو کہ مجھے فلاں کے دم سے رام آیا ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ پہ توکل کرتا ہے، خود دعا مانگتا ہے، تو اس کا رب ذوالجلال حساب نہیں لیں گے، پھر اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اس کا اللہ پہ توکل کامل ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اگرچہ اس حدیث پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن لہیہ ضعیف ہے، لیکن اصول سمجھنا چاہیے کہ آج کے تحقیق کرنے والے اصول حدیث سے ناواقف ہیں۔ میں نے پہلے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، یہ سارا جو قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، الدعاء هو العبادہ، یہ اسی قرآن کی آیت کا ترجمہ بن رہا ہے۔ اب کسی راوی میں اگر کوئی سقم ہے، کوئی ضعف ہے، حافظے کی کمزوری ہے، تو بات تو قرآن سے ثابت ہوگی، اب ضعف کون سا رہ گیا ہے؟ اس لیے محدثین پھر ایسی بات کو بطور حجت پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسی احادیث کو حسن یا صحیح کہہ کے پیش کرتے ہیں کہ یہ حجت ہے، اس کی بنیادی دلیل پیچھے تائید موجود ہے۔ اللہ اکبر، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی اطاعت اللہ عز و جل کے لیے خاص کرنا، کہ ہر بات میں حکم ماننا میرا حق ہے کہ میں اپنے رب کا حکم مانوں، لوگوں کو بڑا نہ بناؤں، میرا رب سب سے بڑا ہے، اس رب کو میں نے راضی کرنا ہے، اس خالق کائنات کی رضا کے لیے ہر بات اپنے رب سے شیئر کرنا، رب پہ یقین کرنا کہ مجھ سے تکلیفیں دور کرنے والا، مجھے وسائل دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
اللہ تعالیٰ جب چاہے تو یہ سارے وسائل عطا کرے، جب چاہے تو وسائل موجود ہوں اللہ تعالیٰ استعمال سے منع کرتے ہیں۔ ایک آدمی مولوی کوئی کراچی کے بڑے میمن سے، جو سارے میمنوں کا سردار تھا، اس سے چندہ لینے کے لیے چلا گیا، بڑا اسپیشل ٹائم لیا، جا کر بات شروع کی کہ چوری صاحب، میمن صاحب، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، آپ بڑے امیر ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے۔ ابھی اتنی بات کر رہا تھا، اس نے روک دیا، بھائی ٹھہر جا مولوی صاحب ٹھہر جو۔ میں کہا اللہ نے مجھے کیا دیا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا تو میری بلڈنگ دیکھ رہا ہے، ہمارا کاروبار دیکھ رہا ہے؟ مجھے ڈاکٹروں نے اچھی غذا کھانے سے منع کر دیا ہے، صرف سوکھی روٹی کھانی ہے اور کچھ نہیں کھانا۔ اب میرے لیے تو کچھ نہیں، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے۔ زمین پہ سوتا ہوں، بیڈ پہ سونے سے بھی منع کر دیا ہے، میں زمین پہ سوتا ہوں، نہ میں کھا سکتا ہوں، نہ میں اچھا پہن سکتا ہوں، نہ میں اچھی جگہ سو سکتا ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ اور عموماً ایسا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ تیرا یقین تھا وسائل پر، اب اپنے وسائل سے اپنا آرام ڈھونڈ، کیا تیرے وسائل سے تجھے آرام مل جائے گا؟ ہم اپنے وسائل سے فخر کرتے ہیں کہ وسائل میں آرام ہے، یہی ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ اکبر! کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عزت والی چیز دعا کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑا پسندیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر کام میں دعا کرے۔ بعض بندے اپنی ذہانت سے کتابیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھو کیسی کمال کتاب لکھی ہے بھائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت معروف ہے، جو چیز سن لی زبانی یاد ہے۔ اتنی ذہانت کے باوجود صحیح بخاری کی ایک بھی حدیث نہیں ہے جو دعا کے بغیر لکھی ہو۔ ہر حدیث پہ 2 نفل پڑھ کے پھر لکھی ہے اللہ سے دعا کر کے کہ یا اللہ یہ صحیح ہے تو مجھے لکھنے کی توفیق دے، صحیح نہیں ہے تو پھر مجھے توفیق نہ دینا۔ ہر حدیث پہ الگ الگ دعا کی ہے کہ ذہانت پہ اعتماد نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ یہ زیادہ پسند آتا ہے جو ہر بات میں اللہ سے دعا کرے۔ ان کی دعاؤں کے صلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو انعام دیا کہ ان کی کتاب دنیا میں اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہے۔ جس فرقے سے مرضی کسی کا تعلق ہو، سب مسلمان صحیح بخاری کو پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنانے کا حکم دیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے بیوی بچے کو یہاں پہ آباد کرو، لے کر بناتے ہوئے دعا ہر اینٹ پہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہم سے اپنے گھر کی تعمیر قبول کر لینا۔ اللہ کا گھر بنائیں تو بار بار اس کی آبادی کی دعا بناتے ہوئے آبادی کی دعا کریں کہ یا اللہ مجھ سے یہ قبول کر لینا کہ یہ آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے دیر ادھر موڑے ہیں نا، اللہ کا گھر ہے، بنانے والے کی دعائیں ہیں۔ اپنی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ بیٹا مسلسل نسل در نسل اس اللہ کے گھر کی صفائی رکھنا نماز پڑھنے والوں کے لیے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرنا، جب بھی اللہ کے گھر میں آؤ کچھ نہ کچھ صفائی کا حصہ ڈال کر جاؤ، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ واحد عورت ہے
جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قبر پہ جا کر جنازہ پڑھا تھا کہ تم نے اسے معمولی جنازہ سمجھا تھا، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ دوبارہ جا کر جنازہ پڑھا ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، مسجد کی خدمت کرنا۔ جس طرح ایک صحابی نے مسجد میں آ کر چراغ جلایا، چراغ نیا کسی علاقے میں دیکھا، بہترین چراغ لگا کر مسجد نبی میں آ کر لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایسے نور پیدا کرے جس طرح تو نے اللہ کے گھر میں یہ نور لگایا ہے، اور ایسے ہی ہمارے لیے اللہ نے جو گھر ہمیں دیے ہے اس کے لیے بھی اللہ نے آپ کو مواقع دیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی، آپ نے یہ گھڑی لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے سب کی نیکی یہ قبول فرمائے۔ ایسے ہی اب یہ اندر کے سپیکر یہ خراب ہو گئے ہیں، ان کی بھی سیٹنگ کی ضرورت ہے، ان کے بھی سیٹنگ کے لیے تعاون کرنا۔ یہ تو مسجد کے مضمون کے ساتھ بات چل رہی تھی، اور اللہ کے گھر سے محبت کرنا اور اللہ کے گھر کی خدمت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اقرب علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کے نزدیک دعا ہے۔ جب یہ بندے کی کیفیت ہوتی ہے، میرے پاؤں کے نیچے کچھ اٹھا یونیورسٹی مشکل سے جاتا تھا، اب اپنی بلڈنگ سے مسجد نبوی تک جانے میں دشواری آتی تھی۔ وہاں پہ علاج معالجے کی سب سہولتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں کے پٹیاں کرانے کے باوجود مجھے آرام نہیں آیا۔ عصر کی نماز کے بعد میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اس تکلیف کی وجہ سے مسجد نبوی جانے میں رکاوٹ بن رہی ہے، مجھے شفا دے دے۔ جب میں صبح اٹھا تھا تو میں بالکل ٹھیک تھا، بالکل ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی وقت اور انداز ایسا ہوتا ہے جب رب ذوالجلال بندے کے اس انداز کو دیکھ کر شفا دے دیتے ہیں، جہاں وسائل ختم ہو جاتے ہیں وہاں دعا ہی کام کرتی ہے۔ کہ دعا کرنا کامل یقین سے کرنا کہ میرے رب کے ہاں خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا۔ جلدی کرنے کے دو معنی ہیں، ایک ہے دعا کرتے ہوئے جلدی کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا نہیں ہے۔ جلدی جلدی دو چار دعائیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا نہیں کہلاتی، یہ دعا نہیں ہے۔ آرام اطمینان سے ایک ایک پوائنٹ کو سمجھ کر اس پر التجا کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا مانگنا، جب تک یقین نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھے یہ کام یہ عنایت کر دے گا اتنی دیر دعا مانگتے رہنا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس وقت اس سے پہلے انہوں نے یہ دعا مانگی نہیں تھی۔ جب مانگی ہے یقین سے مانگی ہے تو اللہ نے اسی وقت چشمہ ایڑی سے چشمہ جاری کیا، نہایا ہے، پانی پیا ہے، اللہ نے فوراً شفا بھی دی ہے، پہلے والی جوانی بھی دی ہے، اور سونے کی ٹڈیاں بھی بارش کر دی، مال سے بھی، کیونکہ وہ اپنے علاقہ کے اس وقت وہ بڑے چودھری تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، بہت زیادہ اونٹ تھے، بہت زیادہ بکریاں تھیں، بہت بڑے آدمی تھے۔ اللہ نے ہر چیز واپس کر دی۔ یہ دعا کا صلہ دیکھیں کہ جب دعا کا خاص انداز ہو تو ایک دعا سے کتنے کام ہو جاتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے دعا میں جلدی تو نہیں کی، کہ دعا میں التجا کرتے رہنا، گریہ زاری سے مسلسل دیر تک مانگنا۔ بڑے بڑے نیک لوگ، میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن نیک بزرگوں سے ایسی دعائیں کرتے دیکھا ہے، کسی نے آ کر دعا کی اپیل کی ہے،
15 منٹ، آدھا گھنٹہ لمبی دعا مانگ دیتے تھے۔ ایک دن صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اور اس دور میں کو 1,00,000-1,50,000 بن گیا تھا جو دینا تھا۔ اب مستری گو کھولنے لگے، کہا بھی کیا بات ہے؟ کہا جی ذرا 4 دن باہر کام کر لیتے ہیں، کچھ تھوڑا سا کما کر پھر آ جائیں گے۔ ابھی چودھر سیدھا کرو اس کو، کل کو پیسے مل جائیں گے۔ ظہر کے بعد عصر تک دعا مانگتے رہے، دھوپ میں بیٹھ گئے، جہاں پہ بجری شریف پڑی تھی وہاں پہ اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی ہے کہ یا اللہ یہ تیرا گھر بن رہا ہے، میں تو خادم ہوں، میں تو نوکر ہوں، یا اللہ یہ اپنے گھر کے لیے وسائل دے، میں تو خدمت کر رہا ہوں، اب تیرا گھر کیسے بنے گا؟ دے وسائل، تیرا ہی گھر ہے۔ ایسے ضد کے ساتھ مانگ رہے ہیں جس طرح بچہ ضد کرتا ہے۔ عصر تک صوفی صاحب نے دعا مانگی تھی۔ دوسرے دن اسی ٹائم پہ 2 آدمی آئے، پوچھا بلڈنگ دیکھی؟ ہاں یار وہی ہے، ہاں وہی ہے۔ ایسے آپ بھی کیا بات ہے؟ کہا جی کل ہمیں ظہر کے وقت آپ کاروبار سے آ کر لیٹے تھے تو ہمیں یہ جگہ خواب میں نظر آئی تھی، ہم دونوں بریف کیس بھر کر لے آئے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی ضرورت ہوگی۔ جتنے پیسے صوفی صاحب نے مانگے تھے پورے اتنی پیسے تھے، اور وہ کراچی سے آئے تھے۔ کہ اللہ سے دعا کرنا میں نے صوفی صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ جب کسی نے بھی ان سے دعا کروائی ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا کام نہیں ہوا، میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ دعا کرنے کی حدیث میں ہے نا کہ جب تک تم جلدی نہ کرو دعا قبول ہوگی، لفظ یہ یاد رکھے، یہ حدیث ہے کہ دعا کرنے میں جلدی نہ کرنا، مانگتے رہنا جب تک رب پہ یقین نہ ہو، دعا مانگتے جانا۔ بدر میں فتح کیوں ہوئی تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگ رہی تھی تو دعا ایسے مانگتے، جو اوپر چادر لی ہوئی تھی، دعا مانگ رہے ہیں، رو رو کر دعا مانگتے جا رہے ہیں، چادر نیچے گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا جی اب ہمیں بھی اثرات نظر آ رہے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی ہے، اب ختم کر دیں۔ آپ کی دعا اور صحابہ کا اخلاص کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں، میدان کیا چیز ہے؟ اخلاص اور دعا کا انداز، اس سے انقلاب آتے ہیں۔ ہمارا اللہ کے دین کے لیے اخلاص نہیں ہے۔ جو میں نے باتیں کی ہیں، باہر جا کر آپ باتیں سنیں گے نا، اگر آپ بات کہیں یار قرآن و سنت کو صحیح نافذ کریں تو پھر ہی ملک چل سکتا ہے، لو جی سودی نظام پہ قرضہ نہ لیے تو ملک میں چلے گا، ہر آدمی آپ کو یہی کہے گا۔ کیا یہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے کہ جو سود پہ کام کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اس کی لڑائی اللہ سے جنگ ہو رہی ہے؟ جو اللہ سے جنگ کرنے والا ہے اس کو شکست ہوگی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ رب سے جنگ کرنا اور رب سے جنگ کرنے والوں کی تعریف کرنا، پھر کہنا دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آٹے وغیرہ کا تو آپ کہہ دیں گے حکمرانوں نے آٹا شارٹ کیا ہے، گندم انہوں نے شارٹ کی ہے، تو یہ بارش کس نے برسائی ہے؟ ژالہ باری کس نے کی ہے؟ رب ناراض ہے میرے بھائیوں، رب ذوالجلال ناراض ہو گئے ہیں کہ ہم نے اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہم نے دعا کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم اگر دعا کرنے میں، ابھی وہ کافر تھے جب بات سمجھائی تھی کہ تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا، اب یونس علیہ السلام جا چکے ہیں، آثار دیکھے ہیں، دیکھ کر کہا یہ تو وہی بات ہے، فوری ساری قوم بچے الگ کر دیے، مائیں الگ ہو گئیں، جانوروں کے بچے الگ باندھ دیے، مائیں الگ باندھ دیں، اور سارے رب کے سامنے رونا شروع ہو گئے، آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا۔ تو کیا ہمارے عذاب واپس نہیں ہو سکتے؟ میں کذالک ننجی المؤمنین، سب مومنوں کو ہم ایسے نجات دیں گے، کوئی آدمی بھی جب اس طریقہ سے عمل کرے گا تو ہم سب کو نجات دے دیں گے۔ کیا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی تہہ میں ہے، وہاں پہ اللہ سے دعا کی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی نے باہر آ کر نکال دی ہے۔
اس سے بڑا سنگین حالات اور کیا ہوتے ہیں؟ لیکن دعا کی تاثیر کہ دعا اثر کیسے مؤثر ہوتی ہے کہ رب پہ اتنا کامل بھروسہ ہونا کہ میرا رب اس حالت میں بھی سنے گا، اس حالت میں بھی مجھے کامیاب کر دے گا، رب پہ اتنا یقین ہونا چاہیے۔ ہم کامل یقین سے دعا کرتے نہیں ہیں۔ ادھر سے مسجد میں دعا کی ہے، باہر جا کر پوچھے یا توید تے کہڑا بندہ توید دیندا، فلانے محلے کا بندہ توید لکھدا، اب بابا جی مینوں بھی ایک توید لکھ دیا جی، میرا بھی کام نہیں ہون ڈیا۔ بھائی دعا کس لیے؟ آپ کا دعا پر یقین نہیں ہے۔ اللہ پہ یقین ہے تو پھر توید باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب نے شفا دینی ہے، میرے رب نے تکلیف کو دور کرنا ہے۔ اور دعا کو آپ نے سمجھے کچھ نہیں ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ میں اللہ سے مدد مانگوں، تکلیف پر صبر کرو۔ پہلا پوائنٹ صبر کا، کہ کچھ دیر آزمائش ہونی ہے۔ آزمائش اللہ نے ایمان چیک کرنا ہے، چیکنگ پر مضبوط رہو کہ اے اللہ یہ تیرے حکم سے ہے، لیکن اے اللہ میں شفا مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں تکلیف کو دور کرنے کی دعا کر رہا ہوں۔ صبر کے بعد کام ہو جائے گا، لیکن پہلے ایمان کی آزمائش ہوگی کہ ایمان پکا ہے یا کچا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم نے ایمان ہر ایک کا چیک کرنا ہے کہ اللہ پہ یقین کتنا ہے، پھر ہم دے دیں گے، بعد میں مل جائے گا، لیکن ایمان کی چیکنگ ہونی ہے، ایمان کتنا پکا ہے۔ آپ اپنے ملازم کی چیکنگ کرتے ہیں کہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے۔ برتن خریدتے ہیں، پہلے مٹی کے برتن خریدتے تھے تو کھٹکا کر چیک کرتے تھے یہ کوئی کچے خراب تو نہیں ہے۔ آج یہ اللہ تعالیٰ، پھر ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ بھی ایسے چیک کرتے ہیں کہ اس کا مجھ سے کتنا پیار ہے، کتنے یقین سے مانگتا ہے۔ جب بندہ اس انداز میں رب کے در پہ بیٹھ جاتا ہے تو رب ذوالجلال پھر اپنے بندے کے لیے خزانے کھول دیتے ہیں۔ یا فتاح یا کریم، اے دروازے کھولنے والے، آج میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں۔ اے اللہ، میرے لیے جو رزق کا دروازہ بند نظر آتا تھا، اے اللہ میں دعا کر رہا ہوں، یا فتاح یا کریم افتح لی ابواب الرزق، اے اللہ میرے لیے دروازے رحمت کے کھول دینا، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دینا، میں تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ یا رؤوف یا رحیم، اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اے اللہ تو مشفق ہے، مہربان ہے، اے اللہ میری حالت پہ بھی رحم کر دینا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام بڑے پیارے ہیں، جب دعا کرو تو جو تمہارے مقصد کے متعلقہ اللہ کا نام ہے اس نام کو نام لے کر پھر دعا کرو، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اپنے رب پہ یقین ہو کہ یہ خزانوں کا مالک میرا اللہ تعالیٰ ہے، وہ میرے لیے خزانے کھولے گا۔ رب ذوالجلال پھر دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پہلے سوالی کا انداز دیکھا جاتا ہے، واقعتاً یہ یقین سے کھڑا ہے، ادھر ادھر تو نہیں جائے گا، پھر دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے رات کا ٹائم بہترین ٹائم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے کہ ہم جب قیام رمضان کرتے ہیں تو قیام کے بعد فوری نیند تو نہیں آ جاتی، مسجد سے گھر کو جا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کم از کم یہ دعا پڑھتے جائیں کہ اس میں اللہ کا استغفار بھی ہے، اس میں اعظم کے ساتھ دعا بھی ہے۔ ایسے ہی گھر میں جا کر 2 نفل پڑھ کر دعا مانگ کر سوئیں، یا سحری کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں تو چند منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں
کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو سحری کے ٹائم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ سحری کے ٹائم دعا کرنے والے بندے اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ یہ چند دن جو ہمارے پاس اللہ کے مہمان مہینہ کے موجود ہیں، اس کے باقی چند دنوں میں ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں کہ اس ٹائم سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو سنتیں ادا کی ہیں تو فرضوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان سے لے کر تکبیر کے درمیان یہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں گھر سے اگر وضو کر کے چلے ہیں تو رستے سے دعا شروع کر دیں، رستے میں دعائیں پڑھتے ہوئے آئیں۔ اللہ کے گھر میں آ کر نوافل پڑھ کر پھر جتنا ٹائم باقی بچا ہے وہ دعا میں اور ذکر میں گزاریں، باتیں نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مصروف نہ ہوں، کیونکہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ ایسے ہی فرضی نماز کے بعد جتنی دیر بیٹھے رہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، ہمارے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعا کریں گے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحمت کر دے۔ کہ دعا کے اوقات کو یاد رکھنا۔ اسی طرح افطاری کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، کہ افطاری کے ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے سحری کے ٹائم کا بھی حدیث میں ذکر آ گیا، افطاری کے ٹائم کا بھی ذکر آ گیا، نماز اذان اور تکبیر کے درمیان بھی، اور جمعے کے دن بھی ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں محدثین نے جو زیادہ ٹائم ذکر کیا ہے وہ عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک، کہ اس ٹائم پہ عصر کی نماز کے بعد جو بھائی فارغ ہیں، عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک مسجد میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، مختلف دعائیں کرتے رہیں۔ لیلۃ القدر کی طرح اس میں وہ ٹائم اچانک آئے گا، اب جو مانگ رہے ہوں گے وہ قبول ہو جائے گا۔ اگر آپ اس ٹائم کی تلاش میں ایک دن جمعے کے دن بیٹھے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، دوستوں کے لیے، ملک کے لیے، اس ٹائم پہ بیٹھے عصر سے مغرب تک تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے وقف کر دیں تو کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ کہ قبولیت کی گھڑیوں کو غنیمت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ٹائم عطا کیا ہے۔ دوسری بات ہے، بعض اوقات ہم جو ایک اجتماعی دعا کرتے ہوئے زیادہ شور و غل سے دعا کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ اکبر، اونچی آواز سے ایسے کہہ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا، اے لوگو آرام سے آہستہ دعا مانگو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارے جو دور ہے تو دور سے آواز دے رہے ہو، وہ بہرا تو نہیں اونچی سے سنے گا۔ تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول، دعا کا طریقہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ، جس طرح باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس سے آہستہ، اتنی آواز نہیں، اس سے آہستہ، نرم آواز آئے لیکن نرم آواز ہو، ہلکی ہلکی آواز ہو، کہ رب ذوالجلال کے سامنے دعا کرنے کا انداز آہستگی کا ہو، کہ آواز میں بھی کبر کا اور بڑا انداز نہ ہو، آہستگی کا، آہستہ آہستہ دعا کرنا۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے اللہ کے نیک بندے جب بھی دعا کرتے ہیں ان کا یہ نرمی کا انداز ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی کہ دعا کرنے میں جلدی نہ کرو، دوسرا معنی ہے کہ بار بار تکرار سے دعا کرتے رہنا۔ ایک دفعہ دعا سے ٹائم ابھی بات نہیں پوری ہوئی، جس طرح زکریا علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے تھے، جوانی میں قبول نہیں ہوئی، بڑھاپے میں جا کر قبول ہو گئی ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے، ٹائم اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے کہ ٹائم بہتر کون سا ہوگا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہو، ٹائم کی بہتری کب ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ مایوس نہ ہونا، چھوڑنا نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، جب بہتری ہوگی تو رب ذوالجلال انعام عطا فرما دیں گے۔ بعض اوقات وہ چیز ملتی ہے لیکن لیٹ ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کے عوض ہماری بڑی بڑی تکلیفیں پہنچنے والی وہ ہمیں ایڈوانس وہ دور کر دی جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض اوقات دنیا کی ضرورت چھوڑ دی جاتی ہے،
آخرت میں ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں، آخرت میں ہمیں اس کا صلہ مل جاتا ہے، دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ دنیا میں گزارا چل جائے گا، آخرت میں ضرورت زیادہ ہے، اس لیے رب العزت جنت کی چیز دے دیتے ہیں، دنیا کی رہنے دیتے ہیں۔ جب ہمیں اس دعا کے عوض جو ہم نے دنیا میں مانگا تھا، دنیا کی نعمت کی بجائے جنت کی نعمت مل جائے کہ بہتر نہیں ہے؟ رب ذوالجلال بندے کو دے دیتے ہیں، لیکن بندے کو چیک کرتے ہیں کہ دعا میں جلدی تو نہیں کر رہا، کالا تو نہیں پہ گیا، کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب خزانوں کا مالک ہے، لیکن جو حالات میرے لیے سازگار ہوں گے، بہتر ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے یہ دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بتاؤ لاچار مجبور آدمی کی پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ اب یہ قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے، رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ بتاؤ تکلیفیں تنگیاں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر ہم اس رب کو اس یقین سے کیوں نہیں پکارتے کہ یہ کام میرے رب نے کرنا ہے؟ عموماً کینسر کی مرض، جگر کی خرابی کی مرض، آج کل عموماً یہ امراض جو پھیلی ہے، اس کی وجوہات شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، مادی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، زیادہ یہ امراض بڑی بڑی جو آج کل سمجھی جاتی ہیں، زیادہ تر ان کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر زیادہ کریں، قرآن زیادہ پڑھیں، اس کے دفاع کے لیے قل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، بار بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر 1000 مرتبہ یہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ 1000 بار پڑھیں، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مرض کنٹرول ہوتی ہے، آپ کو نظر آ جائے گی۔ دوسرا، ایسی مرض کے لیے جڑی بوٹیوں سے علاج کے لیے دمایاں، دماسا، یہ جڑی بوٹیوں سے اس کو سفوف کی شکل میں استعمال کر لیں، کعوے میں استعمال کر لیں، بھگو کر پانی پی لیں، یہ ان کا بطور علاج یہ دوائیاں بھی اس کے لیے بہترین ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے دنیا کے وسائل پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، پھر رب ذوالجلال ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس کا مجھ پر یقین نہیں ہے۔ جب اللہ سے یقین کر کے مانگیں گے تو انشاءاللہ میرا رب اپنی رحمت دکھائے گا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے رحمت والے مہینہ میں اپنے رب سے تعلق قائم کر کے اللہ سے خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔